السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتحقیق المقام ان التحدید تصویر و تنقیش لصورت المحدود فی الذہن ولا حکم فیہ اصلا الی آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب شرح اس بات کی تحقیق پیش فرماتے ہیں کہ جو تعریفات ہوتی ہیں وہ تعریفات حقیقیہ من حیث هو التعریف، یا تعریفات من حیث هي التعریفات، ان کے اندر کوئی حکم نہیں ہوتا ہے۔ جب حکم نہیں ہوتا ہے تو وہ تصدیق نہیں ہوتی ہیں بلکہ تصورات ہوتی ہیں۔ ان کے اندر حکم اور دعوے جو ہوتے ہیں وہ ضمنی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ضمنی ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی پیش کی ہے۔ پہلے وہ مثال ہی سمجھ لو تاکہ یہ بات آسان ہو جائے سمجھنا۔ مثال یہ دی ہے کہ دیکھیے، ایک تصویر کش شخص ہوتا ہے یا نقش و نگار بنانے والا شخص ہوتا ہے، وہ تختی پر آپ کی نگاہوں کے سامنے کچھ نقش و نگار بنائے، کچھ نقش و نگار کرے، پھول پھنکڑیاں کچھ بھی بنائے، تو جب تک وہ بناتا رہتا ہے اس کے بنانے کے وقت میں آپ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ نے یہ غلط بنا دیا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ گلاب کا پھول نہیں بن رہا ہے۔ اس کے بنانے کے وقت میں آپ کا اعتراض کرنا بیجا ہوگا۔ کیوں؟ اب مان لو اس نے چند لکیریں کھینچی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چند لکیریں آپ نے جو کھینچی ہیں میں نہیں تسلیم کرتا کہ یہ گلاب کا پھول ہے، تو آپ کے اعتراض کا کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ کہے گا کہ بھائی میں گلاب کا پھول بنا ہی کب رہا ہوں، ہے میں تو یہ چیز بنا رہا ہوں۔ وہ پورا کرنے کے بعد اس کی شکل و صورت جب مکمل ہو جائے تو شکل و صورت مکمل ہونے کے بعد ضمناً یا یہ کہو صراحتاً وہ یہ کہے کہ میں نے یہ گلاب کا پھول بنایا ہے، میں نے یہ گلاب کا، یا ضمناً اس کے بنانے سے ضمناً یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں اس نے یہ گلاب کا پھول بنایا ہے یا اس نے یہ صورت بنائی ہے، فلاں چیز کی صورت بنائی ہے۔ اب یہ دعوے ضمنی ہو یا دعوے صریحی ہو بعد میں، تو اب اس میں آپ اگر دیکھیں گے کہ کوئی کمی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ گلاب کا پھول ہے، تبھی بعد میں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو بعد میں آپ نے جو منع وارد کی اس پر، اس بنا پر کہ یا تو اس نے صراحتاً دعویٰ کیا ہو کہ میں نے یہ گلاب کا پھول بنایا ہے، یا یہ کہ بنا کے جب مکمل ہو گیا اب اس نے اپنا کام روک لیا، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہاں اس کی بات جو ہے، یہ جو اس نے بنایا گلاب کا پھول ہے، یہ دلالتاً یا ضمناً کسی بھی طریقے سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ گلاب کا پھول ہی بنایا ہے، جہاں پر دعویٰ ضمنی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ گلاب کا پھول ہے، تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں بھائی اس میں یہ کمی ہے، یہ گلاب کا پھول نہیں ہے۔ لیکن جب تک وہ تصویر بنا رہا ہے، نقش و نگار کر رہا ہے، اس وقت تک آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ دعویٰ نہیں ہے نا اس کا، وہاں پر اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ یہاں پر میں یہی بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتراض کرنے کا حق وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر کوئی دعویٰ کرے اور آپ کے وہ سمجھ میں نہیں آئے، آپ کے عقل کے خلاف ہو، تبھی اعتراض کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اعتراض تبھی ہوگا، لہذا من، نقض، معارضہ جو کہ اعتراضات ہیں، جو سوالات ہیں، یہ تبھی وارد ہوں گے جہاں پر حکم ہو۔ جس جگہ پر حکم ہو وہیں پر
یہ وارد ہوں گے. جہاں پر حکم نہیں ہو اس وہاں پر یہ وارد نہیں ہو سکتے. بالکل جس طریقے سے اس نقاش نے نقش و نگار کیا تو نقش و نگار کرنے کے وقت میں کوئی دعویٰ نہیں تھا، اس لیے اس پر من، نقض، معارضہ کوئی بھی وارد نہیں کر سکتے تھے. بالکل اسی طریقے سے ایک تعریف کرنے والا شخص ہے، جب کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کرنے کی صورت میں تعریف کرنا بھی، یہ بھی مخاطب کے ذہن و دماغ میں تصویر کشی کرنا ہے. در حقیقت اس شے کی تصویر کشی کرنا ہے تعریف کے ذریعے سے. بس فرق اتنا ہے کہ ایک منقش، ایک نقاش شخص وہ تصویر کشی کرتا ہے کاغذ پر، تختی پر، مختلف چیزوں پر جو ہم نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ صورت محسوسہ کی تصویر کشی کرتا ہے. اور یہ تعریف کرنے والا شخص شے کی تصویر کشی ہی تو کرتا ہے یہ بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ ذہن و دماغ میں کرتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں بٹھاتا ہے اپنے لفظوں کے ذریعے سے کہ ایسا ایسا ہوگا. تو جب تک یہ تعریف کرے گا اس وقت تک اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. ہاں تعریف مکمل ہو جائے اور ضمناً دعویٰ سمجھ میں آئے کہ یہ فلاں چیز کی تعریف ہے، یہ فلاں کی جنس ہے، یہ فلاں کی فصل ہے، ضمناً یہ دعوے سمجھ میں آ جائے یا صراحتاً دعویٰ کر دے وہ، ہے نا. تو جہاں جب دعویٰ سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کو حق اعتراض ہوگا. آپ کہیں گے کہ مجھے یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ اس کی تعریف ہے، اس کی تحدید ہے. بات سمجھ آئی؟ اس سے یہ بالکل صاف صاف بات سمجھ میں آ گئی کہ حدود حقیقیہ جو ہوتی ہیں، جو تعریفات حقیقیہ ہیں، جب تک کہ تعریف معرف شخص تعریف کرتا رہے گا اس وقت تک آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دعویٰ نہیں ہوتا ہے. ہاں تعریف مکمل ہو جانے کے بعد ضمناً دعوے سمجھ میں آتے ہیں، ان دعوے ضمنیہ کی بنا پر اعتراض اب آپ وارد کر سکتے ہیں. سوالات چاہے من ہو، چاہے نقض ہو، چاہے معارضہ ہو، یہ آپ وارد کر سکتے ہیں. یہ مثال سے سمجھ میں آ گیا نا. تحقیق میں یہی بات پیش کر رہے ہیں. اب ایک بات یہاں پر، ایک بات یہ ہو سکتی ہے، کوئی کہے کہ کوئی آدمی جیسے انسان کی تعریف کر رہا ہے تو کہتا ہے الانسان حیوان ناطق. تو حیوان ناطق ذکر کیا، یہ تعریف ہے، یہ محمول ہے، اور الانسان یہ موضوع ہے. محمول اور موضوع دونوں پا لیے گئے تو حکم تو پا لیا گیا. ارے پا لیا گیا نہیں پا لیا گیا؟ الانسان مبتدا ہو گیا، حیوان ناطق اس کی خبر ہو گئی، مبتدا خبر مل ملا کر حکم ہو گیا کہ انسان پر حیوان ناطق ہونے کا حکم لگا دیا اس نے، تو حکم تو موجود ہو گیا. تو پھر آپ کیسے کریں کہ دعوے ضمنی کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پر تو حقیقتاً صراحتاً دعویٰ ہے. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جناب جو معرف ہے، تعریف کرنے والا شخص جو ہے وہ محدود جیسے انسان ہے، یہاں پر محدود کا ذکر اس لیے نہیں کرتا ہے کہ حد کا اس پر حمل کر رہا ہے. وہ تو صرف اتنا بتانا چاہتا ہے الحیوان الناطق یہ تعریف ہے. محدود کا ذکر وہ صرف اس لیے کر دیتا ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو میں تعریف کر رہا ہوں وہ تعریف من وجہ، جس انسان کو آپ جو جانتے ہیں یہ اسی کی تعریف ہے. محدود کو اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ وہ اس کو موضوع بنائے اور اس پر حمل کرے. سمجھے نہیں؟ مثال کے طور پر کوئی سوال کرے مل انسان، انسان کیا ہے؟ تو آپ جواب میں المحدود انسان کا ذکر کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں الانسان و حیوان ناطق. تو الانسان پر حمل کرنا آپ کا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کا اس لیے آپ نے ذکر کر دیا تاکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ آگے جو تعریف میں ذکر کر رہا ہوں وہ انسان کی ہے. لیکن انسان کی یہاں پر اس کو موضوع بنانا مقصد نہیں ہوتا ہے. چاہے تو آپ اتنا ہی صرف کہہ سکتے ہیں الحیوان الناطق، کوئی حمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو محدود کا جو ذکر ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو موضوع بنایا جائے. سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پر صراحتاً دعویٰ ہے، اس لیے تعریفات میں دعاوی ضمنیہ کا اعتبار کرنا لازم ہے اگر منو وارد کرنا ہے آپ کو. فرماتے ہیں وتحقیق المقام، مقام کی تحقیق یہ ہے ان تحدید تصویروں و تنقیش، کہ تحدید تصویر کشی اور نقش و نگار کرنا ہے لصورت المحدود، محدود کی صورت کیا، فی ذہن، ذہن میں، ولا حکم فیہ اصلا، اور یہ تصویر و تنقیش میں
बिल्कुल भी हुक्म नहीं होता है। फलहाद इन्नमा ज़कर अल महदूद, ये हाद इन्नमा ज़कर अल महदूद से उसी एतराज शुबह का जवाब है। कोई कहे कि यार महदूद जिक्र किया है और हद भी बाद में जिक्र किया है, तो हद का हमल महदूद पर हो गया है ना, तो फिर तो यहाँ पर तो हुक्म मौजूद है, भाई हमल हो गया, हुक्म मौजूद हो गया, तस्दीक बन गया वो, तो अलग से दावे ज़िम्नी का एतबार करने की क्या ज़रूरत। तो फरमाते हैं कि नहीं, महदूद का जो जिक्र है इसलिए नहीं है कि उस पर हमल कर रहा है। फरमाते हैं फलहाद इन्नमा ज़कर अल महदूदा लियतवज्जह ज़हनु इला मा हुवा मालूम बिवजह मा। तो हाद ने महदूद का जो जिक्र किया है, तारीफ करने वाले ने महदूद का जो जिक्र किया है वो इसलिए किया है ताकि जहन उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाए जो बेवजह मा मालूम है। जाहिर बात है इंसान बेवजह मा तो मालूम है ही आपको, उसी की तारीफ करना है, तो अल हैवान नातिक कह देना काफ़ी है, लेकिन अल इंसान को पहले हमने इसलिए जिक्र कर दिया ताकि ये जहन मुतवज्जह हो जाए इस बात की तरफ कि जो बेवजह मा हमें मालूम है उसी की तारीफ की जा रही है। बेवजह मा सुम्मा यरतसिमु फीहि सूरतन उखरा, फिर उसमें एक दूसरी सूरत अपनी तारीफ के जरिए से, बेवजह मा तो वो पहले से ही मालूम था, लेकिन तारीफ के जरिए से एक दूसरी तस्वीर, दूसरी सूरत बनाता है उसमें, अतम्मा मिनल ऊला, जो कि बेवजह मा जो सूरत मालूम थी उससे जो अतम होती है। ला ले यहकुमा अलैहि बिलहद, वो महदूद का जिक्र इसलिए नहीं करता है कि उस पर हद के जरिए से हुक्म लगा रहा है, इज लैसा हुवा बेसदद तस्दीक बेसुबूती ही लहू, क्योंकि वो इस तारीफ के जरिए से उसके सबूत की तस्दीक के दर पे नहीं है, उसकी तस्दीक की सबूत के दर पे नहीं है। फमा मसलुहु इल्ला का मसल नक्काश, तो इस तारीफ करने वाले की कहावत वैसी ही है जैसे कि नक्काश की कहावत है, कि ये बिल्कुल नक्काश की तरह है, इसकी मसल नक्काश की मसल की तरह है। इल्ला अन्नल हादा, हाँ दोनों में थोड़ा सा फर्क है, क्या अन्नल हादा युनक्किशु फी ज़हन सूरतन माक़ूला, कि तारीफ करने वाला जो शख्स है वो जहन में सूरत माक़ूला का नक्शो निगार करता है, वहादा युनक्किशु फिल लौह सूरत महसूसा, और जो नक्काश है ये सूरत महसूसा की तस्वीर कशी करता है तख्ती में या कागज़ वगैरह में। फ़कमा अन्नहु इज़ा अख़ज़ नक्काश यरसमु फ़ीहि नक्शन, तो जिस तरीके से कोई नक्काश तख्ती के अंदर नक्शो निगार करना शुरू करे, लम यतवज्जा अलैहि मनउन, तो उस पर मन वारिद नहीं हो सकती है, उस पर मन मुतवज्जे नहीं हो सकती, बल लम यकुन लहू मानन कज़ालिक मानन, बल्कि उस पर मन वारिद करने का कोई मतलब ही नहीं होगा, बेफायदा बात होगी वो, है ना। कज़ालिका, बिल्कुल इसी तरीके से अलहाद फी सूरत तहदीद, एक तारीफ करने वाला भी तहदीद की सूरत में बिल्कुल ऐसे ही है। गायतहु, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि अन्नहु युफ़हमु मिनल हद ज़िम्नन अल हुक्म, के हद से ज़िम्नन हुक्म समझ में आएगा, कि क्या हुक्म समझ में आएगा ज़िम्नन, बेअन्ना हादा हद्दुन, कि ये हद है, ये हुक्म समझ में आएगा, ये तारीफ है, ये ज़िम्नन समझ में आएगा जब वो मुकम्मल कर लेगा। तो वज़ालिका महदूदुन, और वो महदूद है जिसकी तारीफ की जा रही है इंसान मिसाल के तौर पर। फ़वुरूदुल मुनूइल मज़कूरा, तो मुनूअ मज़कूरा यानी मन नक़्ज़ मुआरज़ा वगैरह सबको मुनू कह दिया जाता है, तो मुनूअ मज़कूरा का वुरूद इन्नमा हुआ बेएतिबार हाज़िल हुक्म ज़िम्नी, इसी हुक्म ज़िम्नी के एतबार से होता है। फ़मा यजरी अला अलसिनतिल कौम, तो कौम की ज़बानों पर जो ये बात जारी है, इन्ना ला नुसल्लिमु अन्नहु हद्दुन लहू, कि हमें ये तस्लीम नहीं है कि ये उसकी हद है मनउ ज़ालिकल हुक्म ज़िम्नी, ये दर हकीकत तारीफ़ हकीकी की मना नहीं है, बल्कि तारीफ़ हकीकी के अंदर जो हुक्म ज़िम्नी है उसी हुक्म ज़िम्नी की मन है ये। फलम्मा औरद साइल अल मुनुआ, अब यहाँ तक बात तहकीक की बात मुकम्मल हो गई। अब अगले बात यह है कि किसी ने तारीफ़ हकीकी की और तारीफ़ हकीकी के अंदर दावे ज़िम्नी और हुक्म ज़िम्नी था, जिसकी बिना पर साइल ने उस पर एतराज़ कर दिया कि हमें ये तस्लीम नहीं है कि ये तारीफ़ है उसकी, या हमें ये तस्लीम नहीं है कि तुम्हारी इस तारीफ़ का ये फ़लाँ जुज़ या फ़लाँ मुक़दमा ये हमें तस्लीम नहीं है, ये एतराज़ कर दिया। या किसी दलील को लाकर उसने कहा कि तुम्हारी ये दलील फासिद, तुम्हारी ये तारीफ़ फासिद है, तारीफ़ ये है सही है, या किसी दूसरी तारीफ़ को लाकर मुआरज़ा कायम कर दिया। कोई भी एतराज़ अगर कर दिया तो फिर जवाब कैसे दिया जाएगा? अगर तारीफ़ हकीकिया पर एतराज़ किया किसी ने तो जवाब
کیسے دیا جائے گا؟ تو صاحب شرح فرماتے ہیں، صاحب کتاب فرماتے ہیں جواب ویسے ہی ہوگا جیسے کہ آپ اس سے پہلے جان چکے ہیں۔ من کا جواب کیا تھا؟ سند منع کو آپ باطل کر دیجئے تساوی ثابت کرنے کے بعد۔ جو طریقہ وہاں پر معلوم تھا یہاں پر بھی اگر تعریف حقیقی پر کسی نے من وارد کی ہے، یہی طریقہ یہاں پر بھی آپ کو اپنانا ہے کہ سند کو آپ باطل کر دیجئے تساوی ثابت کرنے کے بعد۔ نقض وہاں پر کیا تھا تو نقض کا جواب کیا تھا؟ نقض کا جواب یہ تھا کہ آپ اپنے دعوے کو ثابت کر دیں اسی دوسری دلیل کو، اور اس نے جو شاہد پیش کیا ہے اس شاہد کو آپ باطل کر دیں۔ جو طریقہ پہلے معلوم تھا وہی طریقہ۔ اور معارضہ کی صورت میں کیا تھا کہ اس نے آپ کے خلاف پر دلیل قائم کی ہے، یا تو آپ اس دلیل کو باطل کر دیں جس سے اس کے خلاف کا بطلان ہو جائے، یا یہ ہے کہ آپ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر دیں۔ تو جو طریقہ پہلے معلوم ہو چکا ہے جواب اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیا جائے گا۔ بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں فَيُجَابُ بِمَا عُلِمَ طَرِيقُهُ، تو جواب دیا جائے گا ان اعتراضات کا اسی سے جن کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے۔ تو جس کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے یا جو طریقہ معلوم ہو گیا ہے؟ جو طریقہ ماقبل میں بتا دیا گیا اس طریقے سے جواب دیا جائے گا، نہ کہ یہ کہا جائے کہ اس سے جواب دیا جائے گا جس کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے۔ تو بہتر یہ تھا کہ مصنف کہتے فَيُجَابُ بِمَا عُلِمَ طَرِيقُهُ نہیں کہا جائے، بلکہ کہا جائے فَيُجَابُ بِطَرِيقٍ عُلِمَ، یہ اگر کہا جائے تو بہتر ہے۔ ارے بات سمجھائی نہیں آئی؟ بِطَرِيقٍ عُلِمَ، بھئی جو طریقہ معلوم ہو چکا ہے اس سے پہلے اسی طریقے سے جواب دیا جائے گا، یہ کہنا زیادہ بہتر تھا نا۔ مقصود وہی ہے مصنف کا، لیکن لفظ جو ہے بِمَا عُلِمَ طَرِيقُهُ یہ لفظ الگ ہیں، تو لفظ کیا ہونا چاہیے تھے؟ بِطَرِيقٍ عُلِمَ، کیونکہ طریقہ ہی تو معلوم ہوا ہے ما قبل میں، ہے نا۔ فرماتے فَيُجَابُ بِمَا عُلِمَ طَرِيقُهُ، تو جواب دیا جائے گا اس کے ذریعے سے جس کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے۔ من بیان صحت النقل، مثلا اگر نقل پیش کی ہے اس نے صحت نقل کا مطالبہ کر دیا تو صحت نقل بیان کرے، مطلب کسی سے نقل کرے کہ فلاں کتاب کے اندر ایسا کہا گیا ہے نا۔ والاثبات، یا اس بات کے ذریعے سے کہ اپنے دعوے کو ثابت کرے اور دلیل کو اس کے فاسد کرے، باطل کرے۔ وتغییر الاصل، یا کچھ بھی نہیں بن پا رہا ہے کہ بھئی جواب نہیں مل پا رہا ہے، تو کم سے کم یہ ہے کہ اپنے دعوے میں تغییر کر لے، بدل لے، الفاظ بدل لے، مفہوم نہ بدلے، الفاظ بدل لے جس کی وجہ سے، یا الفاظ میں کمی بیشی کر لے، تحریر کر لے تاکہ اعتراض نہ پڑے۔ وکان الاولیٰ، بہتر یہ تھا مصنف کے لیے کہ یہ کہتے بِطَرِيقٍ عُلِمَ، یہ کہتے نہ کہ بِمَا عُلِمَ طَرِيقُهُ۔ بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْجَوَابَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالطَّرِيقِ الْمَعْلُومِ، کیونکہ جواب طریقے معلوم سے ہوگا، نہ کہ جواب بِمَا عُلِمَ طَرِيقُهُ سے، اس کے ذریعے سے نہیں ہوگا کہ جس کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے، بلکہ طریق سے ہی جواب ہوگا، ہے ہاں۔ وَاسْتَصْعَبَ فِي الْحُدُودِ الْحَقِيقِيَّةِ، جواب دینا حدود حقیقیہ میں دشوار ہوگا، مگر اس نے کسی مثلا انسان کی آپ نے تعریف کی اور کہا الحیوان الناطق، ضمناً حکم سمجھ میں آ گیا، گویا کہ آپ نے ضمناً یہ کہہ دیا کہ انسان حیوان ناطق ہے، یہ حکم سمجھ میں آ گیا ضمناً۔ اب اگر کسی نے اعتراض کر دیا کہ لا نسلم ان الانسان حیوان ناطق، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، یا اس نے کہا کہ الانسان الناطق الحیوان الناطق، یہ جو آپ نے تعریف کی یہ تعریف آپ کی باطل ہے، اور کوئی دوسری دلیل لے کر آ گیا اس کے بطلان پر، تو آپ اس کا جواب جو دیں گے تو کہہ رہے ہیں جواب دینا بڑا مشکل ہے اس میں۔ کیوں جواب دینا مشکل ہے تعریفات حقیقیہ میں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ تعریفات حقیقیہ جو ہوتی ہیں وہ ذاتیات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ کس پر مشتمل ہوتی ہیں؟ ذاتیات پر مشتمل ہوتی ہیں، اور ذاتیات پر مشتمل جب ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر جواب دیں گے تو آپ ذاتیات کو جانتے ہوں گے، ذاتیات کو، اور حقیقت میں وہ ذاتی ہے نہیں ہے یہ تو علم آپ کو ہے نہیں۔ ارے بھائی آپ نے یہی تو کہہ دیا کہ انسان حیوان ناطق ہے، تو آپ حیوان ناطق سے اس کی تعریف حقیقی کر رہے ہیں۔ حقیقی کرنے کا مطلب یہ کہ حیوان کو اور ناطق کو انسان کے ذاتیات بنا رہے ہیں آپ، کہ انہی سے اس کا قوام ہے، یہی تو آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں حقیقت میں کہ انسان
کہ ذاتیات حیوان اور ناطق ہی ہیں، حیوان معاشی نہیں ہے؟ کیا آپ حقیقت میں جانتے ہیں؟ نہیں۔ صحیح مطلب حقیقت میں صحیح کیا ہے یہ تو علم اللہ کو ہے، اللہ جانتا ہے کہ حقیقت میں انسان کے ذاتیات کیا ہیں۔ یہ تو ہم نے غور و خوض اپنے عقل کی بنا پر سمجھ لیا کہ حیوان اور ناطق کے تصور کے بغیر انسان کا تصور نہیں ہوتا ہے، تو عقل کی بنا پر سمجھ لینے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ واقعی نفس الامر میں بھی انسان کے ذاتیات حیوان اور ناطق ہی ہے۔ اور تعریف حقیقی پر اعتراض جو وارد ہوگا اس کا جواب دینا موقوف ہے اسی پر کہ ہم ذاتیات سے پہلے مطلع ہوں، پہلے ذاتیات ہم جانتے ہوں، تبھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی حقیقت میں اس کے ذاتیات یہی ہے، لہذا آپ کا اعتراض کرنا غلط ہے، تبھی تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ذاتیات پر اطلاع بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ تو اللہ رب العزت ذات حقیقت میں جانتا ہے کہ کس کے ذاتیات کیا ہیں۔ اس لیے اگر تعریف حقیقی پر اعتراض ہوگا تو اس کا جواب دینا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ ثابت کرنا کہ اس کے ذاتیات یہی ہے یہ ثابت کرنا مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں واستصعب، اور جواب بعض ارادات کا جواب دینا مشکل ہے۔ بعض ارادات سے مراد یعنی من، اگر کسی نے تعریف حقیقی پر من وارد کر دی تو من ظاہر بات ہے جز پر ہی تو ہوگی، اب تعریف حقیقی کا ایک جز ہوگا تو وہ اس کا ذاتی تو ہوگا، اس پر اعتراض ہوگا، تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہے گا کہ بھائی یہ جس کو آپ نے انسان کے پوری تعریف کی الحیوان الناطق مثال کے طور پر، تو الحیوان الناطق کے کسی ایک جز پر وہ کہے گا کہ مجھے یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ انسان کا ذاتی ہے، حیوان انسان کا ذاتی ہے مجھے یہ تسلیم نہیں، ناطق انسان کا ذاتی ہے مجھے یہ تسلیم نہیں۔ اب آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ بھئی آپ یہ ثابت کریں گے کہ بھائی یہ اس کا ذاتی ہے، نفس الامر میں حقیقت میں اس کا ذاتی ہی ہے، لیکن یہ ثابت کرنا کہ یہ ہی اس کا ذاتی ہے یہ ثابت کرنا مشکل معاملہ ہے، کیونکہ آپ حقیقت نہیں جانتے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ فرماتے ہیں بعض ارادات کا یعنی من کا اعتراض کا من کا جواب دینا مشکل ہے حدود حقیقیہ میں، کیوں؟ لأن الجواب عن المنع بإثبات المقدمة الممنوعة، کیونکہ من کا جواب جو ہوگا مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر کے ہوگا، اور مقدمہ ممنوعہ یہاں پر کیا بنے گا؟ کوئی ایک ذاتی جس کو ہم ذاتی کہہ رہے ہیں وہی بنے گا نا مقدمہ ممنوعہ، اور جب مقدمہ ممنوعہ وہ بنے گا فرماتے ہیں وذالک فی الحقیقت متوقف علی الاطلاع علی الذاتیات، اور مقدمہ ممنوعہ کا ثابت کرنا یہ موقوف ہوگا ذاتیات پر اطلاع پر، ذاتیات پر اطلاع ہو اس پر موقوف ہوگا۔ وذالک فی غایت الصعوبہ، اور ذاتیات پر اطلاع ہونا یہ نہایت مشکل معاملہ ہے، کما صرح بہ ابن سینا فی کتابہ، جیسے کہ ابن سینا نے اس بات کی صراحت اپنی کتاب میں کی ہے۔ کس بات کی صراحت؟ کہ مقدمہ ممنوعہ کا اس بات اگر حدود حقیقیہ پر منع وارد ہوئی ہے تو مقدمہ ممنوعہ کا اس بات یہ موقوف ہے اس بات پر کہ پہلے ذاتیات پر اطلاع ہو ہے، اور ذاتیات پر اطلاع ہونا مشکل ہے کیونکہ یہ ذاتیات حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی ذاتیات کیا ہیں، یہ مشکل مسئلہ ہے، اس لیے منع کا جواب دینا مشکل ہوگا۔ کس میں؟ حدود حقیقیہ میں۔ دون الاعتباریہ، حدود اعتباریہ میں جواب دینا مشکل نہیں ہوگا، کیوں؟ حدود اعتباریہ دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو تعریف لفظی ہوگی یا تعریف اصطلاحی ہوگی۔ تعریف اصطلاحی پر اگر کسی نے اعتراض کر دیا تو جواب دینا مشکل نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ فوراً کہہ دیں گے ارے فلاں کتاب کے اندر علامہ ابن حاجب نے یہی تعریف کی ہے نا، جواب آسان ہو گیا۔ تعریف لفظی پر کسی نے اعتراض کر دیا تو آپ جواب دینا آسان ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ تعریف لفظی کا جواب تو لغت سے دیا جائے گا۔ کس سے دیا جائے گا؟ آپ لغت میں فوراً نکال کے کہ بھائی جو میں نے تعریف کر رہا ہوں دیکھیے لغت میں بھی یہی معنی ہے، آسان ہے۔ لیکن حدود حقیقیہ پر اگر اعتراض ہوا تو جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرنا، یعنی ذاتی ہونے کو ثابت کرنا، اور ذاتی ہونے کو ثابت کرنا کہ یہی ذاتی ہے یہ نہ لغت میں ملے گا نہ کسی اہل اصطلاح کی اصطلاح میں ملے گا، یہ تو حقیقت میں ذاتی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس پر اطلاع مشکل ہے۔ اس لیے حدود حقیقیہ پر اگر منع وارد ہو تو اس کا جواب دینا مشکل ہے، لیکن حدود اعتباریہ پر اگر منع وارد ہو تو اس کا جواب دینا مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ ٹھیک ہے۔